صلی علی محمد۔ دیکھیں صلوات ہمیشہ بلند آواز سے پڑھا کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے نیکی کا باعث بنتی ہے۔ اور جیسے کہ میرے رسول نے کہا کہ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات، میرے رسول مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں تو میرے رسول کا نواسہ حسین مسجد سے باہر نکلا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلا، آپ کا گھر مسجد نبی میں دروازہ کھلتا تھا، آپ باہر نکلے ہیں تو دیکھا کہ سب رسول سجدے کی حالت میں ہیں، سارے صحابی سجدے کے حالت میں ہیں۔ اب حسین چلتے ہوئے آئے اور آ کے پشت رسول پر بیٹھ گئے۔ میں یہ کہتی ہوں یا حسین، میں صدقے آپ کی شان کے کہ کئی صحابی بھی تھے، آپ کسی کی پشت پر بھی بیٹھ سکتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی کتنا بھی لاڈلا بچہ کیوں نہ ہو، اگر کسی کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فوراً اس کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ کے کتنے پیار کرنے والے دادا ہیں، نانا ہیں، باپ ہیں، لیکن فوراً بچے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ میں صدقے اس اللہ کی شان کے جاؤں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ حسین کو اٹھا، بلکہ اس نے جبرائیل کو بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ رسول تو اس وقت حالت سجدہ میں ہے، وہ تو میرے ساتھ میرے تخیل میں ہے، وہ تو اللہ کی عبادت میں ہے، وہ تو سبحان رب العلیٰ و بحمدہ ہی کہہ رہا ہے، اس کو اس وقت کوئی خیال نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ سجدے سے سر اٹھائے اور میرا حسین پشت سجدہ سے نیچے گر جائے۔ تو فوراً جبرائیل کو کہا جا اور جا کے کہہ، اور جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خداوند کریم بعد استغفا و درود و سلام کے کہتا ہے کہ آپ کی پشت پر حسین بیٹھا ہے، احتیاط کرنا، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود نہ اٹھ جائے۔ میں تو صدقے جاتی ہوں اپنے اللہ کی شان کے کہ اے اللہ تیری تسبیح کر رہا ہے رسول، اور نماز الصلاۃ معراج المومن، معراج ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، اور یہ صاحب معراج ہے میرا رسول، وہ حالت سجدہ میں ہے، مومن کی معراج ہے نماز، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے کی حالت میں صاحب معراج ہے، اور وہ اس وقت پشت پر حسین بیٹھا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ، آپ جانتے ہیں کہ چراغ جو ہے ہمیشہ بلندی پہ رکھا جاتا ہے، آپ نے کبھی روشنی، کبھی موم بتی بھی نیچے رکھی ہے؟ آپ ہمیشہ بلندی پہ رکھتے ہیں، تو سب سے بڑی بلندی ہے رسول، کیونکہ صاحب معراج ہیں جو عرش تک گئے ہیں، اور ان کی پشت پر ہے میرا حسین۔ اور پھر جبرائیل آ کے کہتے ہیں کہ اٹھنا نہیں ہے۔ کتنی دفعہ میں یہ کہتی ہوں کہ رسول سجدے میں ہے، رسول سجدے میں ہے، تخیل حسین ہے، حسین کا تصور ہے کہ حسین میری پشت پہ بیٹھا ہے، پیچھے جتنے صحابی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسین ہے، سجدے سے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں اب اترا کہ نہیں اترا حسین، لیکن سب نے یہی دیکھا کہ حسین پشت رسول پہ ہے، حتیٰ کہ بہت میرے حسین کی عظمت میں جتنا بھی بیان کروں اتنا ہی کم ہے، لیکن آج جس بیوی کا ذکر ہے بس میں اس کا ہی ذکر کروں گی کہ وہ کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ کائنات میں آل محمد جو سب سے بڑے طاہر ہیں، جو سب سے بڑے مطہر ہیں، جس کے لیے ابھی آپ نے حدیث قصہ میں فضیلت پڑھی ہے، وہ آل محمد کے جس کے لیے چاند بنایا، سورج بنایا، کائنات بنائی ہے، وہ حسین کی ذات کتنی بلند ہے، اور اس حسین کی بیٹی ہے سکینہ۔ کتنا پیار تھا میرے مولا کو کہ آپ نے خداوند کریم سے نماز تہجد میں دعا مانگ مانگ کے سکینہ مانگی، خداوند کریم مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے میرے رب کریم کہ جب تو کہے میں اسے چھوڑ کے دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ میرے رب کریم نے میرے مولا حسین کو سکینہ دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سکینہ پیدا ہوئی نا اور آپ جناب رباب کے پاس گئے، جھولے سے جناب سکینہ کو اٹھایا، ہر باپ کو اپنی بیٹی بڑی پیاری ہوتی ہے، حسین کے پاس تو جناب سغرا بھی تھیں، جناب کبریٰ بھی تھیں، پھر آپ نے دعا مانگی
اور میں یہ کہتی ہوں کہ جب گود میں لیا نا بیوی سکینہ کو تو کیا کیا؟ پہلے پیشانی چومی اور پھر آپ کے دونوں کانوں کو چوما اور پھر ایک عجیب سا عمل کیا جو شاید کوئی باپ کرتا ہو کہ آپ نے سکینہ کے پاؤں کی تلیاں چومی۔ جب تلیاں چومی نا تو بیوی رباب تڑپ گئی اور آپ نے کہا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ عمل تو کوئی بھی نہیں کرتا، آپ پیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا رباب ایک دن تو جان جائے گی کہ میں نے اس کے پاؤں کو کیوں چوما ہے۔ وہ سکینہ جو پیدل چلنا جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے نہیں پیدل چلنا جانتی تھی کہ کبھی گود میں عباس لیتے تھے تو کبھی گود میں علی اکبر لیتے تھے تو کبھی حسین لیتے تھے تو کبھی رباب لیتی تھی گود میں۔ وہ سکینہ چلنا جانتی نہیں تھی، بہت لاڈلی تھی سب کی۔ کہتے ہیں نا کہ مولا حسین جب بھی سکینہ کو اٹھاتے اور عباس کے پاس لے کے جاتے تھے تو سکینہ بی بی کبھی کسی سے پانی نہیں مانگتی تھی، گھر میں ہوتی تھی تو تب بھی نہیں کہتی تھی، لیکن جب مولا عباس کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی چچا مجھے پیاس بڑی لگی ہے، چچا مجھے پیاس لگی ہے۔ اور وہ سکینہ کہ جو صرف چچا عباس سے پانی مانگتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب میں مشق کا رواج تھا، تو جناب عباس ہمیشہ مشق اپنی کھولتے تھے، سکینہ ننھے ننھے ہاتھ کرتی تھی اور پانی پیتی تھی، تو جو پانی نیچے گرنے لگتا تھا نا عباس اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ پانی لے لیتے تھے اور اس پانی کو کچھ پی جاتے تھے، کچھ چہرے پہ لگا لیتے تھے کہ یہ میری سکینہ کا پانی ہے۔ اتنا پیار تھا عباس کو سکینہ سے۔ اور وہ سکینہ جب شام غریبہ آئی تھی نا، جو حسین نے کہا تھا سکینہ بہت یاد کرے گی عباس کو جب شام غریبہ آئے گی، اور جب شام غریبہ آئی اور شمر نے تماچے مار کے بالیاں اتاری تو اس وقت سکینہ نے ایک ہی آواز دی تھی چچا عباس میری مدد کو آ جا، لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ اور جب 11 محرم آئی نا اور سکینہ کو اونٹ پہ بٹھانے لگے تو بار بار شمر پوچھتا تھا کس اونٹ پہ سکینہ بیٹھی ہے، کس اونٹ پہ سکینہ بیٹھی ہے؟ تو اس وقت میری بیوی زینب نے کہا کہ میرے پاس سکینہ ہے۔ شمر نزدیک آیا، سکینہ کو اونٹ سے زبردستی کھینچا اور کھینچنے کے بعد ایسے نہیں، وہ دیکھ تیرے بابا کا سر نیزے پہ ہے، جب میں تجھے تھپڑ مارتا ہوں تماچا لگاتا ہوں تیرے بابا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے سکینہ کہ جب تو روتی ہے تو نوکے نیزے پہ حسین کا سر بھی روتا ہے۔ وہ سکینہ بازاروں سے ہوتی ہوئی دربار یزید میں آ گئی۔ جب دربار یزید میں آ کے کھڑی ہیں تو بار بار شمر سے یزید پوچھتا ہے یہ کون بی بی ہے، یہ کون بی بی ہے، ایک ایک بی بی کا نام لیتا ہے۔ ایک نظر اس کی پڑتی ہے کہ ایک زخمی سی بچی کھڑی ہے جس کا کرتا جلا ہوا ہے، جس کے کان زخمی ہیں اور جو بار بار ایسے گلے کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اس سے پوچھ اس کا نام کیا ہے، بار بار کہتا ہے تو وہ بچی بول نہیں پاتی۔ جب بچی بولتی نہیں ہے تو کہتی ہے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، یہ میرے آگے بول کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اس وقت میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ اس کے گلے کی رسی بڑی تنگ ہے، رسی اتنی تنگ ہے کہ اس سے بولا نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کا گلا خشک ہے، یہ کئی دنوں سے پیاسی ہے۔ جب یہ بات سنی تو کہا کہ اس کی رسی کھول دو گلے کی۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، میرے مولا سجاد کہتے ہیں یہ سید زادی ہے، یہ اپنے گلے کو تیرا ہاتھ نہیں لگنے دے گی، میں اس کی رسی کھولتا ہوں۔ سید سجاد نے مظلوم بہن کی گلے کی رسی تو کھول دی اور کہا سکینہ اب بول، کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یزید کہتا ہے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ تو کہا ہاں میرا بابا مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہ اچھا تیرا بابا تجھ سے کیا پیار کا اظہار کرتا تھا؟ کہ جب نماز پڑھ کے آتا تھا تو بابا اجوا کھجورے لے کے آتا تھا اور وہ کھجورے مجھے دیتا تھا۔ یزید کہتا ہے اچھا سکینہ تو اجوا کھجور کھائے گی؟ تم کہتی ہیں ہاں بچی ہے نا، اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہیں، بھائی اشارے سے سر ہلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں میں کھاؤں گی۔ کہا اچھا، ادھر حسین کا سر ایک دسترخوان سے ڈھکا ہوا رکھا تھا،
सकीना आहिस्ता आहिस्ता उस जगह बढ़ी और जैसे ही दस्तरखान उठाया तो सामने बाबा का सर रखा था। ज़रा उस बच्ची से पूछो कि जिसका बाप मर गया हो, सामने बाप का कटा हुआ सर देखेगी तो वो क्या करेगी। सकीना तड़प गई और तड़प के जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए कि मैं बाबा का सर ले लूं, तो फौरन ही यजीद कहता है ऐसे नहीं, तुम आले मोहम्मद कहते हो कि तुम बड़े मौजज़े दिखाते हो, अगर तेरा बाबा हुसैन तुझसे प्यार करता है तो आज आवाज़ दे, तेरा बाबा तेरे पास आए। जनाब सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ते का दामन उठाया और उठाने के बाद कहा बाबा हुसैन आज सकीना तुझे आवाज़ देती है, बाबा मेरी गोद में आ जा। जैसे ही आपने ये अल्फाज कहे सरे हुसैन बुलंद हुआ और सकीना की गोद में आ गया। सकीना ने देखा ना बाबा के माथे पे खून लगा है, दाढ़ी में खून लगा है। अरे बेटी कभी बर्दाश्त नहीं करती बाप की यह हालत देख के। सकीना तड़प के कहती है बाबा किसने तेरे साथ ये जुल्म किया है। यजीद कहता है सकीना से सर ले लो इसलिए कि क़यामत आ जाएगी। सकीना से सर ले लिया। सकीना ज़िंदान में तो आ गई लेकिन वो बार बार अपने बाबा का सर नहीं भूलती थी। जब रोती थी तो सारी बीवियाँ रोती थी, कोई अली अकबर को याद करके रोती थी, कोई अली असगर को याद करके रोती थी। अरे एक क़यामत हो जाती थी। यजीद ने कहा ये क्यों, कौन बीवी रोती है, तो कहा कि सकीना है जो रोती है। उस वक्त कहा कि ऐसा करो कि सकीना के पास बाबा का सर ले जाओ। जब सकीना के पास बाबा का सर आया तो कहते हैं कि मेरी बीवी ने दोनों हाथ बढ़ा दिए, बाबा का सर सीने से लगा के सकीना बैठ गई और रो के कहती है बाबा मुझे अब कोई सकीना नहीं कहता, बाबा मुझे छोटी कैदन कहते हैं, बाबा मैं पैरों से चलना भूल गई हूँ, बाबा मुझे शिमर ने गर्म ज़मीन में दौड़ाया है, मेरे पैरों में बाबा कांटे चुभ जाते थे, ज़ख्म हो जाता था, बाबा मुझे किसी ने दवा नहीं दी, बाबा तेरे जाने के बाद तेरी सकीना प्यासी है। अरे जानते हैं आप बेटी किसी से अपने दुख कहे ना कहे, मुद्दत बाद भी बाप से मिलेगी तो अपने दुख बयान करती है। सकीना दुख बयान करते करते चुप हो गई। जनाब ज़ैनब दौड़ के गई और जाके देखती हैं तो सकीना खामोश है। आवाज़ दे के कहा सज्जाद सकीना बोलती नहीं है। रुबाब दौड़ी, जिस माँ का एक ही बच्चा रह जाए वो कैसे तड़पती है, दौड़ के गई तो मेरे मौला सज्जाद ने आंखों पे हाथ रख के कहा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी सकीना दुनिया से चली गई, फूफी सकीना बाबा के पास चली गई। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। बारिलहा इल्तमास दुआ, बारिलहा तुझे इस ज़िक्र का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देना।